بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد 9 رمضان المبارک بروز جمعہ 1447 ہجری پیش ہے قرآن کریم کی تاریخ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے جامع الناس علی القرآن، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام فرقوں اور تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کریم کے متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کے ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور پوری امت اسی ایک نسخے پر جمع ہو جائے، ان میں کوئی اختلاف و افتراق واقع نہ رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع الناس علی القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سلسلے میں مشہور قول ہے، لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فی المصاحف الا ان ملأ منا، فتح الباری جلد 9 صفحہ 15۔ نقطۂ حرکات اور سکنات کا مسئلہ جو سامنے آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں، چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ اور تابعین نے مصاحف عثمان کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی، لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر زبر پیش سے خالی تھے، اس لیے اہل عجم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جن کی مختصر تاریخ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔